خیر ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 سے 4 سال تھے, تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رژیم جو ہے ان کے پاس بھی 4 سال تھے, 2018 سے لے کے 2022-23 تک, تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے. ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں, ریجنز ڈپارٹمنٹس, اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا. چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی ایک چیز, ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آیا وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اب اس کو کیسے روکا جائے, تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے اف دے آر الیکٹڈ. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں, اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں, اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. یہ اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا, جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے, تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے. مگر کیونکہ یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ از اے میجر سے ان دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس ان دس کنٹری. اور یہ اٹس ناٹ لائکلی ٹو چینج بیکاز پرائیویٹ سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کو وہ سسٹین کر سکے. دیکھیے BCCI اور ہمارے میں یہی فرق تھا نا کہ پارٹیشن سے پہلے BCCI جو تھا وہ آلریڈی اٹ واز اے پرائیویٹ, اس کی جو ایکویولنٹ تھا وہ اٹ واز اے پرائیویٹ کلب. سو اس میں تو گورنمنٹ انٹرونشن تھی نہیں. ہمارے ہاں تو تھا ہی کچھ نہیں, اس لیے ڈپارٹمنٹس کو کہنا پڑا, اوپر سے آرڈرز آنے پڑے کہ کرکٹ کو سپورٹ کون کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں, پیسے تو تھے نہیں, اسپانسرز تو تھے نہیں, اکانومی تو تھی نہیں, اور کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جس میں یہاں اس قسم کے پرائیویٹ کلبز کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی کرکٹ کی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو وہ آل انڈیا لیول تو وہ لے گئے. تو آئی تھنک یہ تو گورنمنٹ کا اثر تو رہے گا آن دس. بٹ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ 4 سال جو وین آئی واز ان دا PCB, ایک سفارش نہیں آئی تھی پرائم منسٹر آفس سے, ایک سفارش نہیں آئی تھی, ایک انٹرونشن نہیں تھا. وہ پہلے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے, وہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میرا تو خیال ہے یہ ٹریڈیشن بنانی چاہیے ہمیں. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو PCB چیئرمین, اس کے 1 سال گزرا ہو, 8 دن گزرے ہوں, 10 دن گزرے ہوں, 3 سال گزرے ہوں, ہی شوڈ ریزائن اینڈ دین لیٹ دا پیٹرن. اگر پیٹرن اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو لے آئے, نہیں اپنا کوئی اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. یہ ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے تھی, مگر انفارچونیٹلی 2013 میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوئی. پھر میں نے ٹرائی ٹو سیٹ اٹ ان 2018, پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر اس قسم کی سچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا. I'll expect a new patron to put his own team in. سیٹھی صاحب, نیشنل ڈیوٹی از ابو آل. جیسے آپ نے شروع میں 5-6 لیگز گنوا دی, ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں, تو آپ نے کوئی ایسا, اور آپ کا فیوچر ٹور پلان بھی بہت تگڑا ہے, تو آپ نے ایسا کوئی پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو PSL کے علاوہ 1 یا میکسیمم 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے دیٹ از ابو آل, پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ نے جتنی لیگز گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں, تو کھلاڑیوں کو, آپ کا FTP بھی بہت بزی ہے, تو کھلاڑیوں کو انجریز سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو PSL کے علاوہ 1 یا 2
लीग्स की इजाजत दी जाए। جی جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے اس سال 2017-18 میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی 2 سے زیادہ لیگز نہیں اٹینڈ کر سکتا. اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی